کوئی بیوقوفی نہ کرنا، ہم ہر ماحص پر تیار ہیں، کسی بھی جارحیت کا جواب بھرپور ہوگا۔ بھارت ہوش کے ناخن لے، پانی بند کرنے کی بات پاگل پن ہے، ترجمان پاک فوج کا سخت انتباہ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ ہندوستان بلوچستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار گلبھوشن یادو ثبوت ہے، حقائق تسلیم کرے، کشمیر کا تنازع حل کیے بغیر امن ممکن نہیں، خطے کو جنگ کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ خزدار حملے کا حکم فتنہ الہندوستان کو انڈیا نے دیا، جان بوجھ کر معصوم اور نہتے پاکستانی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی میڈیا خواتین اور بچوں کی موت پر شاندیانے بچاتا ہے۔ ثانیہ جعفر ایکسپریس میں 30 سے زائد شہریوں کو قتل کیا گیا۔ ہم نے 2016 کی دہشت گردی کے ثبوت بھی UNO کو دیے۔ بھارتی درندگی کی 20 سالہ تفصیلات دنیا کے سامنے پیش۔ سیکرٹری داخلہ نے کہا بلوچستان حملہ رعب ملوث، فتنہ الہندوستان نے اب سافٹ ٹارگٹ پر حملے شروع کر دیے، ریاست کے پاس انہیں ختم کرنے کی اہلیت ہے۔ خزدار کے زخم گہرے، دہشت گرد حملے میں مزید 2 معصوم طلبہ دم توڑ گئے، شہداء کی تعداد 6 ہو گئی۔ ملائکہ اور حیدر شدید زخمی ہونے کے بعد اسپتال میں زیر علاج تھے۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں شہید بچوں کے لیے دعائیں، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، شمعیں بھی روشن کی گئیں۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ذلت آمیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ الہندوستان اور ان کے آقاؤں سے لیا جائے گا۔ افواج پاکستان کی بہترین حکمت عملی اور دلیری بھارت کو بدترین شکست فاش، دشمن ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مودی حکومت کو پیغام، کہا 10 مئی قوم کی فتح کا دن، عوام کا جوش اور جذبہ دیدنی، بھارت کے خلاف فتح پوری قوم کے اتفاق اور اتحاد کی بدولت ممکن ہوئی۔ کامری روڈ انٹرچینج کی افتتاحی تقریب سے خطاب، وزیر اعظم سے بلاول بھٹو اور زرداری کی ملاقات، پاک بھارت کشیدگی، سیاسی اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزارت خارجہ میں دی گئی بریفنگ کی تفصیلات بتائی۔ بھارتی وزیر اعظم کے بے بنیاد الزامات اشتعال انگیز، بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے خزدار حملے کی شدید مذمت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کے بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں میں فعال شراکت دار ہے۔ اشتعال انگیز بیانات سے خطے میں امن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ادھر سلامتی کونسل نے خزدار حملے کو بزدلانہ اور ظالمانہ قرار دیا۔ پانی زندگی ہے، بھارت اسے جنگ کا ہتھیار نہ بنائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندہ سائمہ سلیم کا ڈو ٹوک موقف۔ پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب کے دوران کہنا تھا کہ بھارت پہلگام واقعے کی آزاد تحقیقات سے کیوں بھاگ رہا ہے۔ شہریوں کے تحفظ پر بحث کے دوران انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارت کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور پاکستان کے امن کے عزم میں رکاوٹ نہ بننا دیا جائے۔ کانگریس رہنما کی نکتہ چینی، مودی کی خارجی پالیسی میں بھارتی عزت کی قربانی۔ مودی جی کیمروں کے سامنے مایہ ناز شیر، ٹرمپ کے سامنے نرم دل، کھوکھلی تقریریں کرنا بند کریں اور میرے سوالوں کے جواب دیں۔ راہل گاندھی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر بھارتی وزیر اعظم سے سوال کیا کہ آپ نے امریکی صدر کے آگے جھک کر بھارتی مفادات کی قربانی کیوں دی؟ صرف کیمروں کے سامنے ہی کیوں آپ کا خون کھولتا ہے؟ آپ نے بھارت کی عزت پر سمجھوتا کیا؟ بلوچستان میں دہشت گردوں کو فنڈنگ بھارت کر رہا ہے۔ بلوچستان میں تو بلوچ قوم کے علاوہ دیگر قومیں بھی آباد ہیں۔ دہشت گرد بلوچستان میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ رکن قومی اسمبلی نواب زادہ جمال رئیسی GTV نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دہشت گرد معصوم بچوں پر حملہ کر رہے ہیں، کچھ سیاسی عناصر نہیں چاہتے کہ یہ مسائل حل ہوں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ پر مذاکرات نتیجہ خیز نہ ہو سکے۔ IMF کے ساتھ معاشی اہداف پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آج کے مذاکرات کا آخری دن تھا۔ بریک تھرو کی توقع تھی۔ اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں توسیع کی گئی۔ IMF کے ساتھ بجٹ پر مذاکرات اگلے ہفتے بھی جاری رہیں گے۔ لاہور کے علاقے رائیونڈ روڈ پر المناک سانحہ، ٹریکٹر، ٹرالی اور ڈمپر کی ٹکر سے 3 گھروں کے چراغ گل، موٹر سائیکل اور رکشے بھی لپیٹ میں آ گئے۔ مرنے والوں کی شناخت 32 سالہ عمیر، 25 سالہ طیب اور 30 سالہ وسیم کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے حادثے کے بعد لاشیں اسپتال منتقل کر دیں۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات 5ویں دور میں محدود پیش رفت، فیصلہ آئندہ اجلاس پر موقف۔
روم میں عمانی ثالثی پر بلا واسطہ بات چیت، فریقین معقول راستے پر گامزن، حتمی نتائج کا انتظار۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں باقی مسائل کی وضاحت کی امید ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہنا تھا کہ اب تک کی مذاکرات کا سب سے زیادہ پیشہ ورانہ طور تھا۔ امریکی صدر کا جوہری توانائی پر نیا ایگزیکٹو آرڈر، NRC کی بحالی اور یورینیم کی کان کنی پر زور۔ ٹرمپ نے جوہری توانائی کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ مقصد جوہری توانائی کی صنعت کو مزید متحرک بنانا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چھوٹے جدید ری ایکٹرز پر توجہ مرکوز ہے، تاہم ان کی انتظامیہ بڑے پلانٹس کی تعمیر کی بھی حمایت کرے گی۔ روس جارحیت کے سائے میں جرمن فوج کی تاریخی پیش قدمی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار مستقل طور پر جرمنی سے باہر تعینات چانسلر فریڈرک میرز نے جرمن بریگیڈ کا افتتاح کیا۔ کہتے ہیں بیلٹرک اتحادیوں کی سلامتی جرمنی کی اپنی سلامتی ہے۔ بریگیڈ کو 2027 تک 5000 اہلکاروں کے ساتھ فعال کر دیا جائے گا۔ جرمنی میں پرتشدد واقعات میں خطرناک اضافہ، ہامبرگ میں چاقو سے حملہ، 12 افراد زخمی، 6 کی حالت تشویشناک۔ 39 سالہ مشتبہ خاتون کو گرفتار کر لیا۔ ہامبرگ پولیس کے مطابق مشتبہ خاتون اکیلی یہ سنگین واردات کی، ملزمہ نے تفتیش شروع کر دی۔ اتوار کو بھی بیلٹر شہر میں چاقو کے وار سے 4 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ لاہور قلندرز نے PSL 10 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 95 رنز سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ 202 رنز کے تعاقب میں 107 رنز پر ڈھیر۔ فائنل میں لاہور قلندرز کی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹر کا سامنا کرے گی۔ PSL 10 کا فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، پاک فوج اور سول آرم فورسز کی تعیناتی کی منظوری۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے کے تحت وزارت داخلہ نے احکامات جاری کر دیے۔ بنگلہ دیشی ٹیم 25 مئی کو پاکستان کے دورے پر پہنچے گی۔ پاک فوج اور سول آرم فورسز کی تعیناتی سیکورٹی اور پروٹیکشن ڈیوٹی کے لیے ہوگی۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، دن بھر سورج آگ برساتا رہا۔ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، شدت 40 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ سبی اور دادو میں پارہ 39 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ سکھا 47، میرپور خاص، دواب شاہ اور ڈیرہ غازی خان 46 ڈگری تک جا پہنچا۔ حیدرآباد 43، راولپنڈی اور ملتان میں درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ مویشی منڈی میں تیزی، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی۔ خوبصورت نقش و نگار والے اونٹ، تھاپڑی، سندھی اور کموری نسل کے بکروں کی ڈیمانڈ۔ جانوروں کی خریداری کے لیے جوڑ توڑ جاری، بیپاریوں کا جانوروں کی قیمتوں کو کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ قربان ہو جا بھائی، خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جا بھائی، شاباش۔ وفاداری ہو تو ایسی مالک کے کہنے پر جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے زمین پر بیٹھ گیا۔ کراچی کی مویشی منڈی میں لایا گیا یہ جانور سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔